الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی علیہ۔ آیات مبارکہ 90 کے فائدے پڑھ رہے ہیں۔ نبوت بلکہ ولایت محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملتی ہے، نہ کہ اپنے کمال سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبوت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے اور اس کی مہربانی سے ہی ملتی ہے۔ نبوت تو بڑی دور کی بات ہے، ولایت بھی جب تک اس کا فضل نہیں ہوتا تو کسی کو نہیں ملتی، کیونکہ یہاں وحی کو فضل فرمایا گیا۔ حضرت آدم و عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی نبی تھے، ہمارے نبی علیہ السلام پہلے سے نبی تھے۔ معلوم ہوا کہ نبوت کمال پر ہے، کمال پر موقوف نہیں، یعنی انسان کی عبادت اور ریاضت کرتے کرتے پر یہ اس کی عطا ہوتا ہے۔ تیسرا فائدہ، اللہ تعالیٰ کا کرم کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں۔ بڑے بڑے بزرگان دین، بڑے بڑے اللہ والے ایسے گزرے ہیں جن کا معاشرے میں ذیلی، جن کو ہم نچلی قومیں کہتے ہیں، نچلی قوم، ان میں سے بہت بڑے لاجواب بزرگان دین گزرے ہیں۔ تو لہٰذا یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ صرف بزرگان دین ہوں گے تو قوم قریش سے ہوں گے، بزرگان دین ہوں گے تو قوم گجر عرائیوں سے ہوں گے۔ نہیں، ایسا نہیں۔ وہ فاعل مختار ہے جس کو چاہے اپنے فضل سے نواز دے۔ اسی قوم پرستی سے یہودی تباہ ہوئے اور اسی خاندان پرستی نے بہت سے مسلمانوں کو بھی برباد کر دیا۔ آپ سب کے سامنے ہے ہندو والی پوزیشن ہے، ان کی تو ذات پات کی کافی درجہ بندی تھی، ہمارے مسلمان بھی اس میں رہ رہ کرنا انہوں نے بھی اپنے آوے کا آوا بگاڑ دیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلاموں میں سے ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک الفاظ مبارک محفوظ ہیں، آپ کو اپنا سید کہہ کر، سردار کہہ کر، آقا کہہ کر پکارتے تھے۔ اسلام نے تو ذات پاک کا جس طرح کہتے ہیں جڑ سے اس کو اکھاڑ کے رکھ دیا تھا۔ مسلمانوں کی بد نصیبی کہیں گے اور کیا کہیں گے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عین نورانی جو، میں تو بد نصیبی کا لفظ بھی تھوڑا بولوں گا، یاد رکھ لیں۔ رات پیر کرم شاہ سے رحمۃ اللہ تعالی، جسٹس پیر کرم شاہ سے بیرا شریف والے، آپ کی میں گفتگو سن رہا تھا، تقریر۔ ہر اللہ تعالیٰ کے ولی کا، عالم کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، تو آپ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تو رحمت ہی آپ کی طرف، کرم ہی آپ کی طرف، فضل ہی آپ کی طرف، سارا کچھ۔ پھر ذرا بندہ غور کرے کہ کتنی عظمت اور شان والا نبی اور محبوب، جس کا چلنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، پہننا، بولنا، وضع، قطع، اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوق قیامت تک کے لیے مشعل راہ بنا دیا۔ بندہ یہیں سے سمجھے تو پھر بندے کو سب کچھ سمجھ آ جانی چاہیے۔ تو میرے آقا، بات میں نے کی نا، وہ بد نصیب ہے جس نے میرے آقا حضور علیہ السلام کے راہ مبارک کو، شریعت مبارک کو موڑ رکھا ہے۔ اچھا، رافضی بھی انہیں یہودیوں کی طرح ہے کہ انہوں نے نبوت کو بنی اسرائیل سے خاص مانا اور انہوں نے خلافت کو 12 اماموں میں منحصر کر دیا۔ ٹھیک ہے، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک ہے، کسی بھی کتاب کا پڑھ لیں، آپ کی ذات پاک نے فرمایا کہ خلفاء جو ہوں گے وہ قریش سے ہوں گے، خلفاء یا خلافت جو ہے نا وہ قریش میں رہے گی، خاندان قریش میں۔ حضرت بکر صدیق خاندان قریش میں سے ہیں، حضرت عمر فاروق خاندان قریش میں سے ہیں، ان کا پیچھے جتنا بھی پاک ہستی ہیں سب کا پیچھے وہاں سے جو ہے نا، کسی کا 5ویں نمبر پر، کسی کا 7ویں نمبر پر، کسی کا 8ویں نمبر پر۔ اس سے بڑھ کر دلیلیں تو بے شمار ہیں، ماننے والے کے لیے تو ایک اشارہ ہی کافی ہے۔ حضرت مولا کائنات سے جب پوچھا گیا حضور آپ بتائیں حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر آپ کیسے مطمئن ہوئے؟ آپ نے فرمایا میرے آقا ذیشان کائنات میں سب سے جو عظیم ترین منصب ہے وہ منصب امامت ہے۔
اس کے پیچھے سب کے سب بزرگان دین امام سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ظہری حیات پاک میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا اور مصالحے کے لیے ہمارے امام مقرر فرما دیا، ہم نے آپ کو دنیا کے لیے اپنے امام مقرر فرما دیا۔ یہ ہمیشہ ذہن میں رکھا کرے، دین پہلے ہے، دنیا بعد میں ہے۔ دنیا دین کے تابع ہے، دین دنیا کے تابع نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے تو مطلب ہے دین کو دنیا کے تابع کر رکھا ہے، جبکہ ایسے نہیں، حقیقتاً ایسے نہیں۔ اہانت کا عذاب صرف کفار ہی کو ہوگا، گناہگار مسلمانوں کے لیے در حقیقت وہ عذاب پاک کرنے کا ذریعہ، جیسے کہ مہربان باپ اپنے بیٹے کو سزا دے یا اس کا خطرہ حجامت اور حمام کرائے، اور یہ کیوں نہ ہو رب تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، گناہگار بھی مومن ہی ہے، دوزخ میں جانا اس کے لیے عزت ہے کہ یہ پاکی کا ذریعہ ہے، بشرطے مومن ہو، عقیدہ کامل ہو، گناہگار جیسا ہو۔ بات عقیدے پر ڈیپینڈ ہے جناب، یہ تو نہ ہو کہ کلمہ پڑھنے والا ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک کے ترازو رکھے۔ اصلی صحیح پوچھو نا، ہمارے سنی جو ہے نا یہ حدیں پار کر چکے ہیں۔ پھر جب کوئی علماء اٹھتا ہے نا، علماء تو کیونکہ عیش پرست بھی ہیں، خیش پرست بھی ہیں، آپ بھی سنتے ہیں، میں بھی سنتا ہوں۔ رات مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی میں کلپ سن رہا تھا، یہ ہمارے سنیوں کی جو ہے نا، ان پر اس معاملے میں قہر خدائی سمجھا کریں، بات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حد توڑتے ہیں تو اس پر قہر نہیں، تو کیا ہے؟ کل جہاں آسرا نبی کا، کل جہاں کا آسرا ہے نبی، آپ نے ناز شریف سنی ہوگی، قوالی کی صورت نبی سنی ہوگی، کل جہاں کا آسرا ہے نبی، نبی کا آسرا ماں حسین کی، بات سمجھے، نبی کا آسرا ماں حسین کی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ دیکھیں کیا یہاں، اور آج جو نعت شریف پڑھ رہا تھا، نعت کا بھی بڑا مشہور و معروف تھا شہباز قمر فریدی، اور اس میں عرفان شاہ صاحب جیسے جتنے سادات کرام بڑے بڑے عالم فاضل بیٹھے تھے۔ گمراہی کی بھی حد ہوتی ہے، مبالغے کی بھی حد ہوتی ہے، بات سمجھیں۔ پہلی تو یہاں شرک کی کتنی بڑی نفی ہو رہی ہے، شرک کی۔ پورے جہانوں کا آسرا کون ہے؟ ذات مصطفیٰ، ذات مصطفیٰ کا آسرا اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس کا مطلب پھر شہزادی کونین کا شان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ ہوگی، باتیں سمجھیں۔ بیٹی کا شان اس کا مطلب ہے باپ سے بھی، میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شان تو پھر جب انہوں نے خود یہ جملہ کہا کہ پورے جہان کو آسرا جہان کا ہے، کیا اس میں سیدہ کائنات نہیں آ جاتی؟ بات کرنے کا پھر آپ بڑی خوبصورت گفتگو وضاحت فرما رہے تھے۔ ہمارے سنی نہ ادھر دیکھتے ہیں نہ ادھر دیکھتے ہیں، ود عالم تے ود، یہ ہمیشہ ہم آپ کو عرض کرتے رہتے ہیں، سارے عالم ہی حق گو نہیں ہوتے، سارے پیر بھی حق گو نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا جناب؟ تو دوسری بات یہ ہے کہ بڑی معذرت سے ہم کون ہیں؟ میں ویسے ایک مثال ایک بات کر رہا ہوں، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو ہمارے اسلاف کا ہے، ایمان ابو طالب، حضرت ابو طالب۔ ایک یہ ایسا مسئلہ ہے جو جس کو اب کہتے ہیں مختلف فی 1400 سال سے آ رہا ہے، کسی بزرگان دین کا اس میں اتفاق ہے، کسی کا نہیں ہے۔ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کل اس کو چھاننے کا کوئی مطلب ہے؟ ایک چیز بند پڑی ہے، شریعت میں اس کی نہ ضرورت ہے نہ شریعت کہتی ہے اس کو تم کھولو، اس کو کھول میں کیا رہی عوام الناس میں انتشار پھیلانا، ان کی دماغ خراب کرنا، ان کو عجیب و غریب باتیں کروانا، یہ کوئی اسلام اور دین ہے؟ جب ہمارے بڑوں نے، ہمارے اسلاف نے، حضور غوث پاک، کیا حضور غوث پاک کے دادا نہیں ہیں؟ بات کو سمجھیں، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے دادا نہیں ہیں؟ لال شہباز، یہ سارے سادات ہیں نا، لال شہباز قلندر صاحب کے دادا نہیں ہیں؟ حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیر رحمۃ اللہ، آپ کے دادا نہیں ہیں؟ خواجہ نظام الدین جس کو محبوب المشائخ کہتے ہیں، آپ کے دادا نہیں ہیں؟ یہ تو پاکستان کے اتنے بزرگان دین کی میں مثال عرض کر رہا ہوں۔
جب ان پاک ہستیوں نے کسی بات پر نہیں آؤں کی، پھر اس کا مطلب ہے جان بوجھ کر امت مسلمہ کو انتشار میں پھیلایا جاتا ہے، باتوں کا وزن کریں۔ جب اتنے بڑے عظیم بزرگان دین اس مسئلے میں کوئی اپنا موقف پیش نہیں کیا، تو آج کل کے پھر خواہ وہ علماء سے میں ہوں خواجہ پیروں میں سے ہوں، تو پھر اس کا مطلب ہے وہ امت کو انتشار میں لینا چاہتے ہیں۔ یہ وہ مسئلے ہیں جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جو اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جانتا ہے۔ ہمارے لیے احترام فرض ہے، ہم احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور انشاءاللہ دیکھتے رہیں گے۔ تو بات عرض کر رہے تھے کہ مسلمان ہمارے بھی حد پار کر جاتے ہیں۔ چھٹا فائدہ جناب میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار سارے نبیوں اور ساری کتابوں کا انکار ہے۔ دیکھو ان اسرائیلیوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کیا تو رب تعالیٰ نے فرمایا ان یکفروا بما انزل اللہ ما انزل، میں سارے نبی ان کی کتابیں اور ان کے معجزات سب داخل ہیں۔ ان کی وجہ ظاہر ہے کیونکہ ساری کتابوں سارے نبیوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کیا، تو یقیناً ان سب کتابوں نبیوں کا جھوٹا مانا۔